ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے فلاں بندے کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بندہ تہجد کے اندر ہر رکعت میں بار بار قل هو اللہ احد پڑھی جا رہا تھا۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بندہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا قل هو اللہ احد، ختم ہوتی تھی پھر دوبارہ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، پھر قل هو اللہ احد، تکرار کے ساتھ بار بار قل هو اللہ احد پڑھی جا رہا تھا۔ اس نے ساری تہجد کے اندر، ساری رکعتوں کے اندر، پوری تہجد میں قل هو اللہ احد پڑھی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی وہ صحابی جو بیان کر رہا تھا، جو شکایت لگا رہا تھا کہ میں نے فلاں بندے کو دیکھا وہ تہجد کے اندر یہ کام کر رہا تھا، اس کے بتانے کا انداز اس طرح سے تھا کہ جیسے یہ اس عمل کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی نظر میں وہ عمل اچھا نہیں تھا کہ ایسا کیوں کر رہا، اس کو چاہیے تھا اور کسی بھی پڑھ لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ قرآن تو اللہ کی صفات بیان کرتی ہے، یہ سورت تو ثلث القرآن کے برابر، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے اگر وہ اس طرح بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں تیرے رب کی صفتیں بیان ہوئی۔ تو اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اس سورت کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے بھی ہماری نماز میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ فضیلت ہی ملتی ہے، اللہ کی صفات، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر ایسا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ، سونے سے پہلے تم قرآن کا 10 پارے پڑھ کے سویا کرو، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی نے بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے 10 سپارے پڑھ کر سوئے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، سورہ اخلاص یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تیسرا حصہ ہے، یہ قل هو اللہ احد پڑھ لو گویا